بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان اس کو نبھاتا ہے، چاہے بڑا آدمی ہو، چاہے چھوٹا آدمی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے بھی دوست بنایا، اللہ کے نبی نے بھی دوست بنائے۔ آج ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، لیکن یہ دوست صرف ایک رسمی چیز نہیں کہ ہم نے دوست بنا لیا، بلکہ یہ اسلام میں ایک مقدس رشتہ ہے۔ دوست انسان کا رازدار ہوتا ہے، دوست انسان کا مخلص ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اسی دوست کی وجہ سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، اور اسی دوست کی وجہ سے آپ تنزلی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کا راز یہی دوست بن سکتا ہے، یا پھر یہی دوست آپ کی ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج دوست اس بندے کو بنایا جاتا ہے جس سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ ہو، دنیاوی مفادات کے لیے ہم دوست بناتے ہیں، لیکن اگر یہی دوست ہم سوچ سمجھ کر بنائیں اور اللہ کی رضا کے لیے بنائیں تو قرآن کی وہ آیت ہم اس کے مصداق بنیں گے کہ قیامت والے دن ہر آدمی دوسرے سے بھاگے گا، لیکن ایک سچا دوست ہوگا جو اپنے دوست کے ساتھ قیامت والے دن حشر کے میدان میں بھی کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر ہم غلط دوست بنائیں تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ایک انسان چیختا ہوا، چلاتا ہوا یہ کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم جا رہا ہوگا۔ حالانکہ یہ دوستی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا تھا، مجھے بھی اسی طرح اپنا دوست بنایا ہے، اور اگر میں تم میں سے کسی کو دوست بناؤں تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناؤں گا۔ اب یاد رکھیں، یہ دوست میں کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوالٹیز ہیں اس دوست میں تو آپ اس کو دوست بنائیں، ورنہ تو اس کو آج ہی چھوڑ دیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ وہ بندہ متقی ہو، وہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر وہ بہت بڑا گناہگار ہے، آپ کے سامنے گناہ کرتا ہے، اس دوست کو ابھی چھوڑ دو، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دوست جب بھی بنانا ہے تو وہ متقیوں کو بنانا ہے۔ نمبر 2، دوست جب بھی بناؤ تو سچے کو بناؤ، جھوٹے آدمی کو دوست مت بناؤ، ورنہ یہی آدمی آپ کو دھوکہ دے گا۔ جس طرح آپ کے سامنے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ آپ کا جھوٹ دوسرے کے سامنے بھی بولتا ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اس سے آگے کہ اپنے دوست کو ایماندار بناؤ، اگر وہ ایماندار ہے تو اسے دوست بناؤ، ورنہ تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ بے ایمان شخص وہ کسی کا بھی دوست نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے دوست بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اب نبی علیہ السلام کا دوست ان پر سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی اور اپنا سارا مال سب کچھ جو ہے نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ پھر یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے کہ جو ایک خطرناک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھی بنے، اور غار ثور میں حالانکہ یقین تھا اس وقت کہ اگر کفار کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ ہمیں بالکل بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ ساتھ رہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے کی چیز کہ جب غار میں سوراخ دیکھے تو ان سب سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی سانپ ہمیں نہ ڈس سکے، اور جب ایک سوراخ رہ گیا تو اس کو اپنے جسم سے، اپنے ایڑی سے بند کر دیا۔ اس سے بڑی دوستی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دوستی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منائی کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرے بستر پر آپ سوئیں گے، ہو سکتا ہے کافر حملہ کر دیں اور وہ میرا سوچ کر آپ کو قتل کر دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل بھی نہیں ہچکچائے، اس بستر پر لیٹ گئے۔ یہ دوستی کے خاطر، یہی دوستی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ جب تلوار اٹھائی اور
مسجد حرام میں تشریف لے آئے، بیت اللہ میں آئے اور کہا کہ ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا جو میرے دوست کو نماز سے روکی؟ اور یہی دوستی تھی جو حضرت عثمان نے نبھائی کہ اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پر قربان کر دیا، یہاں تک کہ ایک ایسا کنواں خریدا جو اس وقت کوئی بھی نہیں خرید سکتا تھا، لیکن انہوں نے خرید کر سب کچھ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ سب دوستی کی خاطر تھا۔ آج ہم سوچیں کہ ہم اپنے دوست کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دوست کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے دوستی کرنے کی، چھوڑ دینی چاہیے ہمیں ایسی دوستی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور سچے دوست نصیب فرمائے جو ہماری رہنمائی کرے دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔